السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی احمد لاٹ کے بیان بازی کا رد۔ مرکز نظام الدین میں لائی گئی تبدیلیاں۔ پہلی بات مشورے میں علماء کرام کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سارے امور پروفیسرز، ڈاکٹرز، تجار ہی کے مشورے سے طے پاتی تھی۔ تبدیلی: علماء کرام سے مشورے لیے جانے لگے۔ حیات الصحابہ کی تعلیم دنیا بھر میں علماء کرنے لگے۔ علاقے میں عالم صاحب نہیں ہے تو دور دراز سے عالم صاحب کو لوگ لینے جانے لگے۔ مرکز کے جملے امور اور علماء انجام دینے لگے۔ دوسری بڑی تبدیلی: دسترخوان شاہانہ طرز کا ہوتا تھا، سادگی پر لایا گیا۔ پہلے 20 قسم کے کھانے دسترخوان پر ہوتے تھے۔ ایک طرف بڑوں کے لیے مرغن غذائیں اور دوسری طرف سادے کھانے عوام کے لیے۔ عوام دال کھا رہی ہوتی تھی اور دوسری طرف خواص مرغ اور مسلم اور چٹخاری غذائیں کھا رہے ہوتے تھے۔ سب سسٹم ختم کیا گیا اور ایک جیسا کھانا سب کے لیے لگنے لگا۔ تیسری تبدیلی: مرکز نظام الدین میں جو اوپر والا طبقہ تھا ان میں گنتی کے چند علماء تھے اور کچھ پروفیسرز اور انجینئر حضرات۔ یہی حضرات دنیا بھر میں مرکز نظام الدین سے مشورے سے بھیجے جاتے تھے اور ان کا بہت چرچا تھا دنیا بھر میں۔ تقریباً 40-50 سال سے تبلیغ میں انہی کا سکہ چلتا تھا۔ چوتھی تبدیلی: نظام الدین کے مشورے والوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں تو سینکڑوں ایسے ساتھی ہیں جنہیں ملکوں میں بھیجا جا سکتا ہے، تو حسب مشورہ نئے نئے ساتھیوں کو بھیجا جانے لگا اور معروف اور مشہور 6-7 بزرگوں سے کہا گیا کہ آپ نے خوب سفر کر لیا، اب آرام کریں اور مرکز میں بیٹھ کر آنے والوں کی تربیت فرمائیں۔ پانچویں تبدیلی: پہلے دور میں ہر کام کی ایک جماعت بنی ہوئی تھی۔ مثلاً ایک جماعت بیرون ہند جانے والوں کا تفقد کرنے والی تھی کہ کسے بھیجا جائے۔ اس جماعت میں 4-5 ساتھی ہوتے تھے اور یہ ساتھی ایک ہی قوم کے تھے۔ ان کی مرضی کے بغیر کوئی آدمی باہر کی جماعتوں میں جا نہیں سکتا تھا اور یہ لوگ اپنی مرضی کے ساتھیوں کو بیرون ہند جماعتوں میں بھیجتے تھے، جس کی وجہ سے اس قوم کے لوگ پہلے جماعتوں میں جاتے، پھر وہاں منتقل ہونے کے اسباب پیدا کر کے واپس آ کر پھر اپنی غرض پوری کرنے دوبارہ اس ملک میں چلے جاتے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں یہ قوم پھیلی ہوئی ہے اور پھر انہی جماعتوں کے ذریعے تجارت اور بہت سے معاملات جن کا تعلق دعوتی کام سے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان سب بدعنوانیت سے تبلیغ کو پاک کرنے کے لیے تبدیلی لائی جانی ضروری تھی اور تبدیلی لائی گئی۔ سب سے بڑی اور کٹھن تبدیلی مرکز میں یہ لائی گئی کہ بیرون ہند جانے والی جماعتوں کا تفقد کرنے والی جماعت کو توڑ دیا گیا اور یہ تفقد والا کام بھی مرکز کی شورا والوں کے تابع کر دیا گیا، اور اب مرکز کی شورا میں 8 احباب مستقل ہیں اور روزمرہ کی ترتیب پر رہنے والے 20-30 اور ساتھی بھی ان مشورے والوں کے ساتھ بیٹھتے اور مشورہ دیتے ہیں۔ چھٹی تبدیلی: فجر کا بیان عام کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ایک ہی شخص کیا کرتے تھے، مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 35 برس تک بیان کرتے رہے۔ نئی تبدیلی کے تحت ہر روز نئے نئے ساتھی کا بیان ہونے لگا، کبھی مولانا سعد صاحب کا تو کبھی مولانا احمد لاٹ صاحب کا تو کبھی مولانا ابراہیم صاحب کا تو کبھی کسی کا۔ الحمدللہ اس بیان والی تبدیلی پر کوئی اختلاف اور کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، اس لیے کہ سب کو بیان کرنے کا موقع جو مل رہا تھا۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ بیان کی ترتیب کا نہج بدل گیا۔ ساتویں تبدیلی: انڈیا کے صوبوں والوں کو متوجہ کیا گیا کہ عالمی سطح کے کام سمجھانے والے ساتھیوں کی فہرستیں تیار کریں اور اسے مرکز بھیجیں۔ سبحان اللہ، اس ایک آواز پر 200 سے زائد حضرات کے ناموں کی فہرست وصول ہوئی، جن میں بڑی تعداد مفتیان کرام اور علماء کرام کی ہے۔ مشورے سے ان ساتھیوں کو ملکوں میں بھیجا جانے لگا۔ ملک والے نئے چہرے دیکھ کر حیران، ان پرانے حضرات کو فون کرتے کہ بھائی آپ لوگ کیوں نہیں تشریف لائیں، تو یہ کہتے کہ بھائی کیا کریں، کام کا وہ نہج باقی نہ رہا جو پہلے تھا۔ ساتھیوں کی کثرت کی وجہ سے ایک ہی وقت میں متعدد اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ 6-7 حضرات کے وقت میں ایک ہی اجتماع ہوا کرتا تھا،
جس کی وجہ سے ان 6-7 حضرات کی ڈائریاں 3-3 سال تک بک ہوئی ہوتی تھی اور یہ لوگ کسی دوسرے کو ابھرنے نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہزاروں ساتھی ضائع ہوئے، یعنی تبلیغ کو لمیٹڈ کمپنی بنا رکھا تھا۔ 8ویں تبدیلی، موجودہ مشورے والوں نے یہ بھی طے کر دیا کہ سفر خرچ اب مرکز سے نہیں دیا جائے گا، جانے والے اپنا انتظام خود کر لیں۔ اب ہر آدمی اپنی جان اور اپنا مال والی صحابہ والی ترتیب پر آ گیا۔ مرکز کے اخراجات کے عنوان پر سارے عالم کے تبلیغی ساتھیوں سے پیسہ جمع کیا جاتا تھا، ہدیوں اور تعاون کے ذریعے وہ بھی روک دیا گیا۔ مرکز سے ٹکٹ خریدے جاتے تو ٹریول ایجنسیوں سے لاکھوں کا بزنس چلتا تھا، جس کا کمیشن وغیرہ بھی ہاتھ سے گیا، اس لیے کہ لوگ اپنا ٹکٹ اپنے علاقے سے خریدنے لگے، یعنی مسلسل طور پر ایک کے بعد ایک رگڑا نفس پر لگتا رہا اور اغراض کو اخلاص میں متغیر کرنے کی مساعی مرکز کی طرف سے ہوتی رہی۔ مثلاً الف ٹھاٹ کے کھانے گئے، ٹھاٹ کا آرام اور خدام گئے، ملکوں اور صوبوں کو تو یہ 7 بزرگ بعد میں جاتے، ان سے پہلے ان کا مینو وہاں پہنچ جاتا کہ ہمارا کھانا اس قسم کا، سواری اس قسم کی، چائے اس قسم کی، خادم وغیرہ اس قسم کے۔ لیکن مرکز کی شورا نے یہ کہا کہ ہم اگر کہیں جا رہے ہیں تو ان پر احسان کرنے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کوئی کسی سے کسی قسم کی فرمائش نہیں کرے گا۔ سادگی، جفاکشی، للہیت پر عمل ہونے لگا، یعنی سیرت صحابہ پر عملی طور پر دعوتی عمل کیا جانے لگا۔ بیانات، کارگزاری، ہدایات، عربوں میں ترجمہ، ان کی تعلیم، دعا، برسوں سے یہی معروف بزرگ ان کاموں کو انجام دیتے رہے، لیکن ان سب کام مشورے کے تابع ہیں، اس لیے سب کو موقع مل جاتا ہے، سب استعمال ہوتے ہیں۔ گویا کہ معروف شخصیتی عام علماء کی طرح ہو کر رہ گئی۔ اگر بصیرت بھری نگاہ سے دیکھیں تو اس ترتیب جدید میں ان 6-7 پرانوں کی ترقی ہی ترقی چھپی ہوئی تھی، مگر نفس اور انا کا کیا کریں؟ یہی اسباب شورائیت کے بزرگوں کو مرکز چھوڑنے کی وجہ بنی۔ شورائیت کی 3 خرابیاں۔ پہلی خرابی یہ کہ یہ غیر اسلامی تحریک ہے، اس کا نظام اور منشور 100% کمیونزم پر مبنی ہے۔ دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ دنیا بھر کے مفتیان کرام اس بغیر امیر والی شورائیت کو اسلامی اور شرعی ہونے کا فتویٰ دینے سے عاجز اور قاصر رہے ہیں، اور فتویٰ دینے سے قاصر اور عاجز علماء اور مفتیان کرام بھلا اس غیر اسلامی شورائیت کی تائید اور حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا ایمان اور کفر کی تائید اور حمایت کرے۔ شورائیت والے سراسر جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بھی عالم ان کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ دارالعلوم کے مفتی ابوالقاسم صاحب مولانا ارشد مدنی صاحب نے تو کئی دفعہ فرما چکے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں۔ اس بات کی ویڈیو دنیا بھر کے مسلمانوں نے سنی ہے۔ جانتے بوجھتے شورائیت کی حمایت کرنا بیجا جسارت اور حماقت کے سوا کچھ نہیں، ورنہ حمایت کرنے والوں کا عمل تعاونوا علی الاثم والعدوان کے مترادف ہو کر ایسا کرنے والے کافرانہ اور ظالمانہ عمل کے مرتکب کہلائیں گے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ شورائیت کے نام سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر سچی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مارچ 2019 کے رائے ونڈ کے مشورے میں جب مولانا نذر الرحمن صاحب مدظلہ نے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم سے پوچھا کہ تمہاری عالمی شورا کی گرفت تمہارے ملک ہندوستان میں کتنی مضبوط ہے، تو بمبئی والے مولوی عبدالرحمن رویانہ نے بڑھ چڑھ کر، جیسا کہ شورائیوں کی عادت ہے کہ چند علاقوں کو چھوڑ کر سارے ملک پر شورائیت چھائی ہوئی ہے، تو مولانا ابراہیم صاحب غصہ ہوئے اور فرمایا کہ بھئی کارگزاری امانت ہوتی ہے، صحیح صحیح سنا ورنہ چپ بیٹھے رہو۔ یہ کہہ کر مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ بات تو یہ ہے کہ سارا ہندوستان ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اس لیے ہم ملکوں کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں تاکہ ہمیں کہیں ٹھکانہ مل جائے۔ امت کا سواد اعظم امارت اور مرکز نظام الدین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اجتماعات لاکھوں کی حد سے متجاوز ہو کر کروڑوں کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ عوام جوک در جوک چلے آتے ہیں،
نہ عوام کو وضاحتی بیان سنانا پڑتا ہے اور نہ ہی جھوٹ و بہتان بیان کرنا پڑتا ہے۔ البتہ شرائعت سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ ایک بلیک بن کے نوجوان سے پوچھا گیا کہ تمہارا وقت کہاں لگتا ہے، تو اس نے کہا 2 ٹاؤن میں، ایک بولٹن یا پریسٹن میں، اس لیے کہ ہم شورا والوں کے پاس تیسرا شہر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ امارت کے تابع ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو عین دین ہے، اور غلط راستوں سے بچائے جو نفس اور شیطان کی طرف لے جاتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔